بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد تیسرا فارمولہ وانتفع بالعبر، صاحب بصیرت وہ ہوتا ہے جو تاریخ سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ خبردار، ہم جنگ صفین دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ خبردار، دماغ سے نکال دو، علی آج اکیلا نہیں ہے۔ میرے مولا علی کے بارے میں یہ بات روشن ہے کہ میرے مولا تاریخ رستے پہ قدم نہیں رکھتے، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، خبردار تاریخ رستے پہ قدم نہیں رکھنا، روشن رستوں پہ چلنا۔ بصیرت کا ایک عنوان جو علی عطا کر رہے ہیں، اپنے رستوں کو تاریک نہ ہونے دو، پانی کو گدلا نہ ہونے دو، معاملات کو مخلوط نہ ہونے دو، چیزوں کو مکس نہ ہونے دو، صاف شفاف ماحول رکھو۔ یہ ہے صاحبان بصیرت کی ایک روش۔ عزیزان گرامی، 70 سالوں میں بہت کچھ نہیں ہوا۔ ایک عرب ملک کا سفیر گزشتہ ایک مہینے میں 34 ملاقاتیں کرتا ہے، غیر سرکاری اور غیر ریاستی اداروں سے ملاقاتیں کرتا ہے، لوگوں سے، شخصیات سے ملاقاتیں کرتا ہے۔ مجھے تو تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جو عقیدت مند لوگ ہیں کہ وہ کیسے بہکاوے میں آ گئے۔ تو میں یہ یاد آ گیا کہ 3 محرم کو پنڈی میں جو ہوا وہ 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ غلط کہتے ہو۔ اس ملک میں خلافت کے موضوع پر مناظرے ہوئے، فتح کے موضوع پر مناظرے ہوئے، پہلی دفعہ کب ہوا ہے؟ اس ملک کے اندر مناظروں کی ایک طویل ریکارڈ موجود ہے، وہی نہیں 70 سالوں میں ہوا ہے۔ ہاں، توہین مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ میں آج اپنے مجمع سے بھی کہلوانا چاہوں گا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام۔ بولو گے بھائی، میرے ساتھ بولو گے؟ حرام ہے۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ ابھی آواز نہیں آئی مجھے۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، یہ صرف نعرہ نہیں لگانا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ خبردار، خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے کی ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اور خلفائے ثلاثہ میں حضرت عثمان بنی امیہ میں سے ہیں، یہ سوچتے ہوئے جملہ سنیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ اور امہات المومنین کیونکہ مقدسات اہل سنت ہیں، ان کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، مگر یاد رہے بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ اور یاد رہے، توجہ چاہوں گا، اور یاد رہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں کریں گے، نہیں کرتے، نہیں جانتے، صحیح نہیں جانتے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے، پاکستان کے مرکزی اشرے کی مرکزی ممبر سے بات کر رہا ہوں، یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ اب فتح کا واقعہ بیان نہیں کریں گے، ہم کریں گے۔ ہم خلافت بلا فصل علی بن ابی طالب کو بیان کریں گے، ہم مولا علی کی افضلیت کو بیان کریں گے، مگر کہیں اگر بے احتیاطی اور جملوں کی رقت ہوتی تھی، رقیق جملے ہوتے تھے، تو ان کو نصیحت کر رہے ہیں، علمی انداز سے بات کرو، استدلال سے بات کرو، خبردار کوئی ایسی بات نہ کرو جو دل آزاری کا سبب ہو۔ اور یاد رہے عزیزان گرامی کہ اس ملک میں 70 سالوں میں اگر یہ نہیں ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو 70 سالوں میں میں ایک پیغام دے دیتا ہوں۔ 40 سال کا پاکستان، کراچی پاکستان ریڈیو کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، 70 سالوں میں یہ زیارت عاشورہ 40 سال تک پڑھی گئی ہے ریڈیو پاکستان سے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ زیارت عاشورہ ہی پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھ لیجئے، زیارت ناہیہ پڑھ لیجئے۔ میرے بچے، میرے جوان جو مجلس نماز کا اہتمام کرتے ہیں، میں ان سے نصیحت کر رہا ہوں، کوئی
کوئی ضدیت نہیں ہے. ہم امن چاہتے ہیں, ہم اپنے عقیدے پر معقول انداز سے عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ 70 سالوں میں نہیں ہوا, تو 70 سالوں میں کیا نہیں ہوا وہ بھی بتا دوں. 70 سالوں میں بے گناہ بے خطا حضرت فلاں, میں تو اس ممبر پہ نام نہیں لینا چاہتا, بے گناہ بے خطا حضرت فلاں کا نعرہ لگا اس ملک میں 70 سالوں میں نہیں ہوا. سیاست فلاں زندہ باد کا نعرہ اس ملک میں لگا 70 سالوں میں نہیں ہوا. جب تم سیاست فلاں زندہ باد کہتے ہو تو پھر سیاست علی کو کیا کہتے ہو؟ کیونکہ وہ سیاست علی کی سیاست کے سامنے تھی. 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ جناب زہرا کو خطا پر کہا جائے. 70 سالوں میں بہت سارے کام نہیں ہوئے. خدا کے واسطے اپنے انداز کو بہتر کیجئے. ہم کسی سے یہ بات نہ ڈر کے دب کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی فساد اور فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں. یہ معلق ایک سنی نے سوچا تھا, شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال اس کے مفکر ہیں, قائد اعظم اس کے بانی ہیں. یہ سنیوں نے اور شیعوں نے مل کے بنایا ہے. مشترکات کی طرف آ جائیے. میں تائید کروں گا اس مجمع کی طرف سے بھی, جنہیں نہیں پتا وہ پتا کر لیں کہ جن 3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک ضابطۂ اخلاق پر دستخط ہو گئے ہیں, وفاقی وزیر مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب جناب قبلہ ایاز اور جناب پیر نور الحق قادری صاحب کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ہماری 2 شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں. پاکستان کے دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک کے اور اہل سنت اور صوفی مسلک اور کہہ لیجئے کہ مزارات سے وابستہ پیران طریقت بڑی شخصیات نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں. اور تقریباً 20 نکاتی ضابطہ اخلاق تیار ہو گیا. یہ پورا مجمع میں اپنی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں, جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ یقیناً میری بات کی طرف متوجہ ہے, اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جا کر دیکھ لیں. بہت ہی جامع, بہت ہی عمدہ, بہت ہی اچھے انداز سے ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے. ہم اس مجمع کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ بات اعلان اور اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ضابطۂ اخلاق پر کاربند رہیں گے. اور ماضی میں بھی ہم الحمدللہ اس پہ کاربند تھے, اور جہاں کمزوری نظر آئی تو آپ سے پہلے ہم اس سے ناراض ہوئے کہ جس نے کمزوری دکھائی. اس ملک میں ہم ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے درمیان تھے اور وہ اس ضابطۂ اخلاق پر عمل نہیں کر رہے تھے جو اب بنا ہے. انشاءاللہ اس پہ عمل رہے گا. اور ایک اور پیغام دینا چاہوں گا عزیزان گرامی, یہ چہلم کا اجتماع ہے. اس جگہ 27 صفر کو بھی اجتماع ہوگا. اس شہر میں 8 ربیع الاول کو بھی اجتماع ہوگا. ابھی 2 اجتماعات ہمارے باقی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے, بلند کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یاد رہے, اسارت, گرفتاری, اسیری ہمارا امتیاز ہے, یہ ہمارا اعزاز ہے, ہمارا فخر ہے, ہماری عزت ہے. ہمارے پاس 2 ہی چیزیں نسل بعد نسل نہیں ہیں, شہادت اور اسارت. یا ہم شہادت کو گلے لگاتے ہیں یا ہم اسیری کو قبول کر لیتے ہیں. لہذا اسیری کے حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بس صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ کچھ گفتگو گزشتہ رات بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے عزیزوں سے رہی, ہمارے بھائیوں سے رہی, ذمہ داروں سے رہی. میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آج کے اس چہلم کے اجتماع میں ایک بات کہہ دوں گا, اگر اس بات آپ نے اپنی بات پر عمل نہیں کیا اور انصاف فراہم نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور اس قصے کو ختم نہیں کیا گیا, تو پھر ظاہر ہے 27 صفر کے اجتماع میں بھی اپنا قومی پالیسی اعلان کیا جائے گا. ہم بتائیں گے کہ ہم اب کیا چاہتے ہیں اور ہم کیسے چاہتے ہیں, اور اسی طرح 8 ربیع الاول کے اجتماعات کے اندر بھی بتایا جائے گا. لہذا مجھے یقین دلایا گیا ہے, مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف ہوں گے اور بہتر ہو جائیں گے. میں اعتبار کر رہا ہوں, اعتماد کر رہا ہوں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں, خدا کے واسطے ریاستی ادارے ہوں, حفاظتی ادارے ہوں اور سرکاری اور حکومتی ادارے ہوں, وہ اپنا اعتبار ضائع نہ کریں. جو آپ ایک دن پہلے کہتے ہیں دوسرے دن اس پہ قائم رہیں, تیسرے دن اس کے اوپر قائم رہیں. یہ نہ ہو کہ میٹنگ میں آپ نے ایک بات کہہ دی, گفتگو میں آپ نے ایک بات کہہ دی, 4 دن بعد آپ نے نوٹیفیکیشن تبدیل کر دیا, ایک اور لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ وہ جو بات ہوئی تھی ہم نہیں مانتے. تو جیسے آپ نے میٹنگ میں بات مانی تھی ایسے ہی بلا کر بات کو رد کریں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب یہ گھروں کو چلے گئے تو ایک لیٹر بھیج دیا کہ ہم نہیں مانتے. اس سے آپ کا اعتبار گر رہا ہے. میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں, میں آپ سے پیار کر رہا ہوں. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں. آپ کو تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے ملتی ہیں, یہ ہمارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں جو آپ الحمدللہ کیونکہ بڑے منصبوں پر بیٹھے ہیں تو آپ ان سے سہولتیں لیتے ہیں. اور وسائل ہمارے دیے ہوئے وسائل ہیں جن سے آپ سہولتیں پا رہے ہوتے ہیں, اچھے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے, مگر اپنا اعتبار بحال کریں.
ایک بات کر کے دوسرے دن تبدیل نہ کریں، اس سے آپ کی حیثیت گرتی ہے. مرد بنو. میں ایک بات کہہ دوں پھر لبیک کیا حسین آپ کہیں گے. بھئی یہ بات اتنی ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں اس پرانے یہ جو گزشتہ مہینے میں ہوا، اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی. ہاں میں احسان مند ہوں، کچھ فرصت ملے تو میں اپنے 2-3 ان دوستوں کو کوئی قالین کا گفٹ بھیجوں گا، کوئی اچھا گفٹ بھیجوں گا انہیں، جنہوں نے مجھے اس کراچی میں گالیاں دی. انہوں نے تو میرے اوپر مہربانی فرمائی، اور ہم نے تمام دوستوں سے اور پوری امت سے، ملت سے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی آپ کے مقدسات کی توہین، کوئی آپ کے عالم کی توہین، کوئی بھی ایسا جو آپ کو جملہ اکسا رہا ہو اور جذباتی کر رہا ہو، اس کا جواب ضرور دیجیے گا. جواب دیے بغیر آگے نہ بڑھیے گا. میں جواب میں بتا رہا ہوں آپ کو. جواب آپ 3 جملوں میں دیں گے. سب سے پہلا جملہ حسینیت. اس سے بلند آواز آنی چاہیے. حسینیت. پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب، ہر حملے کا پہلا جواب، ہر چپتے جملے کا پہلا جواب حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اتنا بولو کہ چاہنے والے یہی مر جائیں. یزیدیت. یزیدیت. پاکستان. پاکستان. یہی جواب ہے. یہی جواب ہے. لبیک یا حسین. مرکزی جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں. لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.